بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ أَنْ يَقْرُبَهُ مَاءٌ أَنْ يَطْلُبَ الْمَاءَ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إِنْ هُنَاكَ مَاءٌ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ حَتَّى يَطْلُبَهُ. دیکھ ملا سبق. وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ اور نہیں ضروری ہے تیمم کرنے والے پر، اور نہیں ضروری ہے تیمم کرنے والے پر اذا لم یغلب علی ظنہ جب کہ اس کا غالب گمان نہ ہو، ان یقربہ ماء یہ کہ قریب ہوگا پانی، ان یطلب الماء یہ کہ وہ پانی کو طلب کرے، پانی کا طلب کرنا. بیچ میں تھوڑی سی عبارت چھوڑ دیں گے، ہم یہ پڑھیں گے ہم. وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ اور نہیں ضروری ہے تیمم کرنے والے پر اذا لم یغلب علی ظنہ جب کہ نہ غالب گمان ہو اس کے، یا اس طرح، اور نہیں ضروری ہے علی المتیمم تیمم کرنے والے پر ان یطلب الماء پانی کا طلب کرنا. بیچ میں عبارت چھوڑ دی میں نے. اور نہیں ضروری ہے تیمم کرنے والے پر ان یطلب الماء پانی کا طلب کرنا. کب؟ اذا لم یغلب علی ظنہ جب کہ اس کے گمان پر غالب نہ ہو ان یقربہ ماء یہ کہ پانی قریب ہوگا. اور نہیں ضروری ہے تیمم کرنے والے پر ان یطلب الماء پانی کا طلب کرنا اذا لم یغلب علی ظنہ جب کہ اس کا غالب گمان نہ ہو. یہ ترجمہ بھی کر سکتے، جب کہ اس کا غالب گمان نہ ہو ان یقربہ ماء یہ کہ قریب ہوگا پانی. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے جب آدمی کو غالب گمان ہے کہ بھائی پانی قریب نہیں ہوگا، مجھے پانی مل نہیں سکتا ہے، تو اب جو ہے پانی کا طلب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، بس تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا. ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے کہاں تک پانی ملے گا اور کہاں تک پانی نہیں ملے گا، کتنی دور پانی مل سکتا ہے اور کتنی دور پانی نہیں مل سکتا ہے، اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ بھئی مجھے پانی نہیں بھی ملے گا. تو جب اس کا غالب گمان کہتے ہیں اپنی سوچ، اپنا تصور، اور اپنی سوچ کے مطابق وہ سوچ رہا ہے کہ بھئی پانی قریب نہیں ہوگا، تو بس وہ تیمم کر لے گا. اب پانی کا طلب کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہاں ہیں، یہاں پر پانی ہے ہی نہیں، اب چاروں طرف سے جو ہے پورا نوا بازار کے اندر ادھر زانا کدل وغیرہ وغیرہ آپ کے گمان میں ہے کہ وہاں بھی پانی ہوگا ہی نہیں، وہاں جانا ہی فضول ہے، لہذا اب پانی کا طلب کرنا، تلاش کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن وہ غالب گمان ہونا چاہے، ایسے نہیں بس اپنی سوچ سے فیصلہ کر دیا کہ پانی نہیں ہوگا تو میں تیمم کر لوں گا، نہیں، جب کہ غالب گمان ہوگا، یقینی طور پر پتہ ہوگا کہ پانی نہیں مل سکتا ہے، پھر تیمم کر لے گا. وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ اور نہیں ضروری ہے تیمم کرنے والے پر اذا لم یغلب علی ظنہ جب کہ نہ غالب گمان ہو اس کو ان یقربہ ماء یہ کہ پانی قریب ہوگا. کیا ضروری نہیں ہے؟ ان یطلب الماء پانی کا طلب کرنا. وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ اور اگر اس کے گمان پر غالب ہو، لفظ بلفظ ترجمہ کر، اور اگر اس کے گمان پر غالب ہو، اور دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس کو غالب گمان ہے کیا ان ہناک ماء کہ وہاں پر پانی ہوگا، لم یجوز لہو تو نہیں جائز ہے اس کے لیے ان یتیمم یہ کہ وہ تیمم کرے. نہیں ایک ترجمہ تو یہ کر سکتے ہیں نہیں جائز ہے اس کے لیے یہ کہ وہ تیمم کرے. ایک دوسرا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں نہیں جائز ہے اس کے لیے تیمم کرنا، کیونکہ ان ناصبہ داخل ہو گیا فعل مضارع پر. یہ جب ان ناصبہ داخل ہوتا تو نصب بھی دیتا ہے اور اس کو مصدر کی تعویل میں کرتا ہے، پھر مصدر کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا کرنا. تو نہیں جائز ہے اس کے لیے تیمم کرنا حتی یطلبہ یہاں تک کہ پانی کو طلب کرے، یہاں تک کہ پانی کو
طلب کر. اب خلاصہ کلام کیا نکلا؟ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر اس کا غالب گمان ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے تو اب تیمم کرنا جائز نہیں، بلکہ پانی کو تلاش کرے، وضو کر کے نماز پڑھے. اور اگر یہ غالب گمان ہے کہ بھائی وہاں پر پانی نہیں ہوگا تو اب پانی کا تلاش کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَن يَتَيَمَّمَ فَإِن مَنَعَهُ مِنْهُ تَيَمَّمَ وَصَلَّى. وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، اور اگر ہوگا اس کے ساتھی کے پاس پانی، اور اگر ہوگا اس کے ساتھی کے پاس پانی، طَلَبَهُ مِنْهُ تو پانی کو طلب کرے گا اس سے، قبل ان یتیمم تیمم کرنے سے پہلے. فَإِن مَنَعَهُ مِنْهُ پس اگر اس نے منع کر دیا پانی سے تو تیمم کرے گا، وصلّى اور نماز پڑھ لے گا. مثال کے طور پر دوران سفر ہے، بہت ساری مثالیں. حضر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پانی ہے ہی نہیں، لیکن پاس میں کوئی ایک ساتھی ہے یا پڑوسی ہے، ان کے پاس پانی موجود ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی پڑوسیوں کے پاس اگر یقین ہے کہ پانی موجود ہے اور اس کو نماز پڑھنی ہے، اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، تو ان سے پانی طلب کرے کہ بھائی مجھے وضو کرنا ہے. اگر وہ پانی دیں گے تو اس پانی سے وضو کرنا ہے، اور اگر وہ منع کریں ہم پانی نہیں دے سکتے ہیں، پھر تلاش کرنا ہے آس پاس میں، اگر کہیں پانی ملے گا تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر تیمم کر لینا ہے. یہ تو حضر کی صورت نکل سکتی ہے. اور اگر کہیں سفر میں ہو آدمی، ایک دو ساتھی ہوتے ہیں، دو چار ساتھی ہوں گے، اب ایک نے وضو کرنا ہے تو اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے، اب وہ اسے پانی مانگ رہا ہے لیکن وہ منع کر میں پانی نہیں دوں گا، تو اب تیمم کر لے گا. لیکن تیمم کرنے سے پہلے جو ہے اسے پہلے پوچھنا ہے. اگر وہ منع کرے گا تب تیمم کرنا ہے، اور اگر منع نہیں کرے گا تو پھر اس کا تیمم کرنا درست نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ اور اگر اس کے ساتھی کے پاس پانی ہو، طَلَبَهُ مِنْهُ تو طلب کرے گا اس سے، قبل ان یتیمم تیمم کرنے سے پہلے. فَإِن مَنَعَهُ مِنْهُ پس اگر اس نے اسے منع کیا کہ بھائی میں پانی نہیں دے سکتا ہوں، تیمم کرے گا، وصلّى اور نماز پڑھ لے گا. چلے آگے، یہ مسئلہ آگے سوئی میں. باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے خفین پر مسح کرنے کے بیان میں. مسح کس کو کہتے ہیں؟ مسح کے لغوی معنی ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا. مسح کے لغوی معنی ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا. اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ مسح کہتے ہیں جس چیز پر شریعت نے ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا ہے، ہاتھوں کو تر کر کے اس چیز پر پھیرنا. ہاتھوں کو تر کر کے مسح کرنا اس چیز پر جس پر شریعت نے حکم دیا ہے مسح کرنے کا. جیسے شریعت نے یہ حکم دیا ہے، مولانا شریعت نے یہ حکم دیا ہے، مثلا شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ کو خفین پر مسح کرنا ہے تو مسح کر سکتے ہیں آپ. مثلا اگر آپ نے خفین پہنے ہیں، وضو کر کے پہنے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد آپ کو مسح کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ شریعت نے حکم دیا ہے. تو جس چیز پر شریعت نے حکم دیا ہے اس چیز پر تر ہاتھوں کو پھیرنے کا نام مسح ہے. باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے خفین پر مسح کرنے کے بیان میں. المسح علی الخفین جائز بالسنة من كل حدث موجب للوضوء اذا لبس الخفین علی طہارۃ. المسح علی الخفین جائز، مسح کرنا خفین پر جائز ہے، بالسنة سنت سے ثابت ہے، بالسنة سنت سے ثابت ہے، من کل حدث ہر ایسے حدث سے، موجب للوضوء جو وضو کو واجب کرنے والا ہے، جو وضو کو واجب کرنے والا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ یہ بیان کر رہے ہیں کہ خفین پر مسح کرنا جائز ہے، اور خفین پر مسح کرنے کا جو جواز ہے یہ سنتوں سے ثابت ہے، دلائل سے ثابت، احادیث سے ثابت ہے. اب یہ کب کیا جائے گا؟ جب انسان کو حدث پیش آئے گا، وہ حدث جو وضو کو واجب کرنے والا ہے، وہ حدث جو وضو کو واجب کرنے والا ہے. اب چاہے وہ حدث پیپ نکلے، خون نکلے، الٹی آئے، ریح خارج ہو جائے، پیشاب پاخانہ کرے،
یہ تمام کے تمام احداث ہے، حدث ہے، ناپاک کی چیزیں ہیں۔ تو جب بھی یہ حدث پیش آ جائیں گے تو خفین پر مسح کرنا جائز ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایسے حدث سے جو واجب کرتا ہے وضو کو، لہذا ہر وہ حدث جسے وضو کرنا واجب ہے، مثال کے طور پر آپ کو خون نکل گیا تو حدث نکلا تو وضو کرنا واجب ہے، پیپ نکلا تو وضو کرنا واجب ہے، ریح خارج ہو گئی تو وضو کرنا واجب ہے، پیشاب دونوں پیشابوں میں سے کوئی ایک پیشاب کر لیا تو آپ نے تو وضو کرنا واجب ہے۔ یہ تمام کے تمام احداث جمع ہے حدث کی۔ تو یہ جتنے بھی حدث اگر پیش آ جائیں گے، چونکہ یہ حدث جو ہے یہ وضو کو واجب کرنے والے ہیں، لہذا اب خفین پر مسح کرنا جائز ہو جائے گا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ ہر وہ حدث جو وضو کو واجب کرنے والا نہیں ہے بلکہ غسل کو واجب کرنے والا ہے تو اس کو خفین نکالنے پڑیں گے، پیر دھونے پڑیں گے، غسل کرنا پڑے گا، پھر خفین پہننے پڑیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی آدمی نے جو ہے وضو کیا ہوا تھا، خفین پہنے ہوئے تھے، اب اس کو حدث اکبر پیش آ گیا، یعنی جنابت لاحق ہو گئی۔ وہ مسئلہ آگے بھی آ رہا لیکن یہاں پر یہ قید آ گئی، تو اب جو ہے اس کو جنابت لاحق ہو گئی۔ اب اگر وہ یہ کہے گا کہ بھائی میں خفین ہی نکالوں گا، میں انہی پر مسح کروں گا اور باقی بدن کو دھو لوں گا، میں ایسا نہیں چلنے، بلکہ خفین کو نکال کر غسل کر کے پیروں کو دھو کر پھر جو ہے وہ خفین پہن سکتا ہے۔ المسح علی الخفین جائز بالسنت، مسح کرنا خفین پر جائز ہے، سنت سے ثابت ہے۔ کل حدث، ہر ایسے حدث سے، موجب للوضوء، جو وضو کو واجب کرنے والا ہے۔ اذا لبس الخفین علی طہارۃ ثم احدث، جب خفین کو پہنا ہو طہارت پر پھر اس کو حدث پیش آیا تب مسح کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب خفین کو پہنا علی طہارۃ، طہارت پر، ثم احدث، پھر حدث پیش آ گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آپ نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد جو ہے آپ نے خفین پہن لیے، تو تبھی سے مسح کرنے کی مدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ جب دوبارہ آپ کو حدث پیش آئے گا، وضو ٹوٹ جائے گا اور آپ دوبارہ وضو کریں گے تو پھر جو ہے خفین پر مسح کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہو جائے گا۔ لیکن پہلے جب آپ خفین کو پہنیں گے تو مکمل طہارت پر پہنے ہیں، مکمل وضو کرنا ہے، پھر خفین پہننے ہیں۔ اب اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کا ارادہ ہے خفین پہننے کا، تو آپ پہلے پورا وضو کر لو، اچھی طریقے سے وضو کر لو، مکمل طہارت کر لو، پھر خفین پہن لو۔ مکمل طہارت جب کریں گے تو پھر خفین پہن لیں گے۔ جب خفین پہن لیں گے، دوبارہ جب حدث پیش آئے گا آپ کو، پھر اس کے بعد جو ہے آپ مسح کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد مدت شروع ہو جائے گی۔ ایک، اذا لبس الخفین علی طہارۃ ثم احدث، جب خفین کو پہنا ہو طہارت پر پھر حدث پیش آیا تو خفین کو طہارت پر پہنا ہو، پھر اس کے بعد حدث پیش آیا ہو، پھر جو ہے جب وضو کرے گا تو مسح کر سکتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے گا کہ بھائی میں جو ہے چہرہ دھوؤں گا اور بازو دھوؤں گا، بس پھر اس کے بعد میں خفین پہنوں گا، ایسا مکمل طہارت نہیں پائی گئی۔ یا کوئی آدمی یہ کہہ لے گا کہ بھائی سوچے گا کہ بھائی میں استنجا کر لوں گا، وضو کرنا ہے تو پہلے میں چہرہ دھوؤں گا، مسح کروں گا اور بازو دھوؤں گا، پھر خفین پہنوں گا، پھر اوپر مسح کروں گا، تو یہ چلنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکمل طہارت پر خفین نہیں پہنے۔ جب پورا وضو کر لے گا پھر خفین پہننے، پھر اس کے بعد جو ہے مسح کر سکتا ہے جب حدث پیش آئے گا، اور تبھی سے مسح کی مدت شروع ہو جائے گی۔ چلیں آگے، اس میں کچھ تو نہیں باقی رہا۔ اچھا، اذا لبس الخفین علی طہارۃ، جب خفین کو پہنا ہو طہارت پر، ثم احدث، پھر اس کو حدث پیش آیا، جب اس کو حدث پیش آئے گا تو پھر اسی کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ وہ مسح کر سکتا ہے۔ فإن كان مقيما مسح يوما وليلة وإن كان مسافرا مسح 3 أيام ولياليها۔ فإن كان مقيما، پس اگر آدمی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، مقیم ہو، تو مسح یوما ولیلۃ، مسح کرے گا ایک دن ایک رات۔ وإن كان مسافرا، اور اگر مسافر ہے، مسح 3 أيام ولياليها، مسح کرے گا 3 دن 3 رات۔ مثلا آپ لوگ مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، صبح آپ نے وضو کر لیا، مکمل وضو کر لیا فجر کی نماز میں، خفین پہن لیے، تو اب جو ہے اب جب دوبارہ حدث پیش آئے گا تب سے مدت شروع ہو جائے گی۔ مثلا آپ نے پھر 11 بجے وضو کر لیا، اب دوسرے دن 11 بجے تک خفین پہن سکتے ہیں آپ، ایک دن ایک رات مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح مسافر ہے،
مسافر کی مدت بھی جو ہے حدث کے بعد ہی شروع ہو جائے گی، 3 دن 3 رات پہن سکتا ہے وہ، اس میں بیچ میں جو سو بھی گیا تو کوئی حرج نہیں۔ ظاہر سی بات ہے مسافر فجر کی نماز آ جائے گی، بس اس کو کیا کرنا ہے، اس کو مسافر اگر ہے تو اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، خفین پر مسح کرنا ہے۔ اگر مقیم ہاں مقیم اگر مسافر ہے، اگر مقیم ہے تو اگر مقیم ہے تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی پوری رات پہن سکتا ہے، اس کو پھر صبح یہ کر سکتا ہے۔ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب 12 بجے حدث پیش آ گیا، 12 بجے حدث پیش آ گیا، دن کے 12 بجے حدث پیش آ گیا، اب ایک دن ایک رات تو مکمل ہو جائیں گے نا دوسرے دن کی 12 بجے پر، تو اسے ظاہر سی بات ہے یہ پتہ چلا کہ رات کو سو سکتا ہے، سب صبح جو ہے پھر وہ وضو کر کے لیکن پہن کے ہاں پہن کے، اگر خفین نکال دے گا تو پھر مسح ٹوٹ جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، پس اگر مقیم ہوگا تو مسح کرے گا ایک دن ایک رات، اور اگر مسافر ہوگا تو مسح کرے گا 3 دن 3 رات بس۔